السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ سبق ہم نے حروف شمسی اور حروف قمری کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور حروف شمسی میں الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ ڈائریکٹ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بعد والے حرف پہ تشدید ہوتی ہے تو لہذا تشدید کو ملانا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور تختی نمبر 16 پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 16 لفظ اللہ کا قاعدہ۔ لفظ اللہ کا قاعدہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی ہر لام باریک پڑھا جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر لفظ اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ہم کو دیکھنا ہے کہ زبر ہے یا پیش ہے۔ اگر زبر یا پیش ہے تو لفظ اللہ کا یہ جو لام دکھ رہا تشدید والا لام اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ ہاں اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے، دیکھیے یہاں پر لفظ اللہ ہے اور اس سے پہلے زیر آ گیا تو ہم لفظ اللہ کے لام کو کیا کریں گے؟ ہم باریک پڑھیں گے۔ تو یہ خاصیت صرف لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ہی ہے، باقی اور لام کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے کہ اوپر کی مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لام ہے، یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے، یہ بھی لام ہے، لفظ اللہ کا لام نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ملقور یا عتو ہے، جیسے کہ یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے تو اس کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ہی خاصیت ہے کہ اگر اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو ہم لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ چلیے کس طریقے سے پڑھتے ہیں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں زبر کی مثال دیکھیے، ان اللہ، ان اللہ، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، لام کھڑا زبر لا، ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ۔ دیکھیے سمجھ میں آیا پڑھنے کا طریقہ؟ ان اللہ، نون کے اوپر تشدید، نون کے اوپر تشدید، تشدید کو دو بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ غنہ کس طریقے سے کریں گے؟ ان، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو گھمانے غنہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان اللہ، ہم لفظ اللہ کا قاعدہ ہی یہاں پر پلے کرتے ہیں اجرے میں۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، ہا کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ قال اللہ، قاف الف زبر قا، لام لام زبر لل، قالل، لام کھڑا زبر لا، قال اللہ، ہا پیش ہو، قال اللہ۔ الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ لفظ اللہ سے پہلے لام کے اوپر زبر لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، ہا کے اوپر پیش حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ دیکھیے یہاں پر قال اللہ میں یہ جو شروع کے لام ہے اس کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے، قال اللہ ایسا نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ قال اللہ، قال اللہ، سمع اللہ، سین زبر س، میم زیر می، سمی، عین لام زبر عل، سمع، لام کھڑا زبر لا، سمع اللہ، ہا پیش ہو، سمع اللہ۔ سین اور میم کے نیچے زبر زیر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، جلدی پڑھے۔ لفظ اللہ سے پہلے عین کے اوپر زبر حروف مدہ تھوڑا نہیں، لفظ اللہ سے پہلے عین کے اوپر زبر، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، ہا کے اوپر پیش حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، ٹھیک ہے؟ حدود اللہ،
حا پیش ہو، دال واو پیش دو، حدو، دال لام پیش دل، حدود ال، لام کھڑا زبر لا، حدود اللہ، ہا زیر ہی، حدود اللہ، ہا کے اوپر پیش حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، واو جس پر جزم اور اس سے پہلے پیش، حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، لفظ اللہ سے پہلے دال کے اوپر پیش، لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہا کے نیچے زیر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ یرید اللہ، یا پیش یو، را یا زیر ری، یوری، دال لام پیش دل، یرید ال، لام کھڑا زبر لا، یرید اللہ، ہا پیش ہو، یرید اللہ، یا کے اوپر پیش حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، یا جس پر جزم اور اس سے پہلے زیر، حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، لفظ اللہ سے پہلے پیش، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، ہا کے اوپر پیش حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، ٹھیک ہے۔ خلق اللہ، خا لام زبر خل، قاف لام پیش قل، خلق ال، لام کھڑا زبر لا، خلق اللہ، ہا زیر ہی، خلق اللہ، لام جس پر جزم اور اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، لفظ اللہ سے پہلے قاف کے اوپر پیش، لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، ہا کے نیچے زیر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر خا کو ہم موٹا پڑھیں گے، قاف کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، کیوں؟ خا اور قاف کیا ہے؟ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ ہم گزشتہ سبق میں آپ کو سمجھائے تھے کہ حروف مستعلیہ، دیکھیے یہاں پر خا بھی آ گیا اور یہاں قاف بھی آ گیا، دیکھ رہے؟ تو یہ دونوں حرف کیا ہے؟ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو ہم کیسا پڑھیں گے اس کو؟ خلق اللہ، خلق اللہ، خلق اللہ، بلکہ خا کو باریک نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، خلق اللہ، بل اللہ، با زبر با، لام لام زیر لل، بل، لام کھڑا زبر لا، بل اللہ، ہا پیش ہو، بل اللہ، یہاں دیکھیے لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، ہم لفظ اللہ کے لام کو کس طریقے سے باریک پڑھ رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں، دیکھیے بل اللہ، بل اللہ ہم نہیں پڑھ رہے، غلط ہو جاتا، بل اللہ، با کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، لفظ اللہ سے پہلے زیر، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، ہا کے اوپر پیش حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ دین اللہ، دال یا زیر دی، نون لام زیر نل، دین ال، لام کھڑا زبر لا، دین اللہ، ہا زیر ہی، دین اللہ، یا جس پر جزم اور اس سے پہلے زیر، حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، لفظ اللہ سے پہلے نون کے نیچے زیر، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، ہا کے نیچے زیر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، ٹھیک ہے۔ امر اللہ، حمزہ میم زبر ام، را لام زیر رل، امر، لام کھڑا زبر لا، امر اللہ، ہا زیر ہی، امر اللہ، میم کے اوپر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں، لفظ اللہ سے پہلے زیر، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، ہا کے نیچے زیر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ حضرات کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بس لفظ اللہ سے پہلے دیکھنا ہے کہ یا زبر ہے یا پیش ہے، اگر زبر یا پیش ہونے کی صورت میں لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے ہم کو دیکھنا ہے کہ اگر زیر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ غور سے سنیے اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور شیئر کریے اپنے لوگوں میں، اپنے فرینڈس میں، اپنے اہل خانہ میں، تاکہ بہت سارے لوگ دین نورانی قاعدے سے اور قرآن کی تعلیم سے مستفید ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔